السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ احادیث مبارکہ کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کے بڑے فضائل ہیں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ حافظ قرآن کے لیے آتا ہے کہ کم سے کم 3 پارے روزانہ پڑھے، اور جو غیر حافظ ہے وہ کم سے کم 1 پارہ روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ روزانہ قرآن پاک کو کھول کے دیکھ کے پڑھ نہ لے۔ اس لیے کوشش ہمیں کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کو روزانہ پڑھنے کی ہم ترتیب بنائیں۔ اچھا، ایک آدمی روزانہ 1 پارہ نہیں پڑھ سکتا تو 1 پاؤ سے شروع کر لے، اتنا بھی نہیں کر سکتا تو 1 رکوع سے شروع کر لے، لیکن اہتمام کے ساتھ روزانہ ہم قرآن پاک کو پڑھنے کی ترتیب بنائیں۔ اللہ کا کلام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے باتیں کروں تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو روزانہ ہر مسلمان کوشش کرے کہ قرآن کو پڑھنے کی ترتیب بنائے۔ اب 1 رکوع پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، 1 پاؤ قرآن پاک پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، 5 منٹ لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ 1 صفحہ بڑھاتے جائیں، 1 پارے پہ آ جائیں۔ کم سے کم 1 پارہ روزانہ پڑھنا، اس کی اگر ہم ترتیب بنا لینا، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے حسد 2 شخصوں کے علاوہ کسی پر جائز نہیں۔ ایک وہ جس کو اللہ پاک نے مال کی کثرت عطا فرمائی، وہ دن رات اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہے، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ پاک نے تلاوت قرآن پاک عطا فرمائی اور دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے۔ یعنی اس کو پڑھنے کے فضائل، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص وضو کی حالت میں کھڑے ہو کے تلاوت کرتا ہے قرآن پاک کی، یعنی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو 1 حرف کے بدلے اس کو 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو نماز میں بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کو 1 حرف کے بدلے 50 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو بغیر نماز کے وضو کی حالت میں پڑھتا ہے تو ہر حرف کے بدلے 25 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص بغیر وضو کے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اس کو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو شخص پڑھتا نہیں ہے بلکہ صرف قرآن شریف کو سنتا ہے تو سننے والے کو بھی ہر حرف کے بدلے 1 نیکی ملتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف الگ، لام الگ، میم الگ حروف شمار کیے جاتے ہیں، یعنی ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یعنی ہم اندازہ لگائیں کہ قرآن شریف کی تلاوت ایک انسان کر رہا ہے تو کتنے ہی الفاظ پڑھتا ہے، تو اگر وضو کی حالت میں پڑھ رہا ہے تو 25 نیکیوں سے اس کو ضرب دے دیں، کتنی ہزاروں لاکھوں نیکیاں بن جائیں گی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو سونے سے پہلے 10 آیات قرآن پاک کی پڑھ کے سوتا ہے تو غافلین میں شمار نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے جو شخص سونے سے پہلے ملک پڑھنے کی ترتیب بنائے تو اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا، اور جو شخص سورہ واقعہ روزانہ مغرب کے بعد پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اس کو غنی کر دیتے ہیں۔ یہ سورۃ الغنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی موت کا وقت قریب تھا، تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین تھے۔ انہوں نے ان سے فرمایا کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے اور آپ کی بیٹیاں ہیں، میں آپ کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیوں کا کوئی سہارا ہو سکے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المؤمنین، میں نے اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ سکھا دی ہے، مجھے ان کا کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں۔ یعنی سورہ واقعہ سکھا کے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید میں نے اپنے بچیوں کے لیے بہت جائیداد چھوڑ دی، کیونکہ سورہ واقعہ سورۃ الغنا ہے۔ جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتے ہیں، کسی کا محتاج نہیں چھوڑتے، وہ صرف اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو تلاوت کے بے شمار فضائل ہیں، سورہ واقعہ کے بھی فضائل ہیں، سورہ ملک کے فضائل ہیں، سورہ طٰہٰ کے فضائل ہیں، سورہ یاسین پڑھنے کے فضائل ہیں،
جس حصے پہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ حصہ زمین کے دوسرے حصوں پر فخر کرتا ہے، اور جب بندہ جو ہے تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آ کے اس کی تلاوت کو سنتے ہیں، سکینہ اس پہ نازل ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے ذکر میں بھی آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو تلاوت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔